احوال بناء المضارع، فعل مضارع کے مبنی ہونے کی حالات. لأستمعن النصیحۃ، میں نصیحت ضرور غور سے سنوں گا. لأستمعن النصیحۃ، میں ضرور نصیحت سنوں گا. لیذهبن الغلمان، لیذهبن الغلمان، لڑکے یا نوجوان ضرور جائیں گے. الا تستریحن یا سعید، اے سعید کیا تم آرام نہیں کرو گے. الا ترحمنا، الا ترحمن ھذا المسکین، کیا تم اس مسکین پر رحم نہیں کھاؤ گے. الطالبات یستمعن النصیحۃ، طالبات نصیحت غور سے سنتی ہیں یا سنیں گی. النساء یذهبن، عورتیں جائیں گی یا جاتی ہیں. الا تستریحن یا فتیات، اے جوان عورتوں کیا تم آرام نہیں کرو گی. الا ترحمنا ھذا المسکین، کیا تم اس مسکین پر رحم نہیں کھاؤ گی. یہ 8 صیغے ہیں، 8 صیغے ہیں. اس میں پہلے الف میں جو صیغے ہیں فعل مضارع کے، وہ نون تاکید ثقیلہ یا خفیفہ کے ساتھ ہے. لأستمعن النصیحۃ، استمعن یہ نون تاکید فعل، استمع یہ فعل مضارع ہے، اس کے ساتھ نون تاکید ثقیلہ لگا ہے. اس طرح یذهب فعل مضارع ہے، اس کے بعد لیذهبن نون تاکید ثقیلہ لگا ہے. اور اسی طرح تستریح یہ فعل مضارع ہے، اس کے ساتھ تستریحن یہ نون خفیفہ لگا ہے. اسی طرح الا ترحمن میں فعل مضارع کے ساتھ نون خفیفہ لگا ہے. تو الف کے دائیں جانب فعل مضارع کے جو صیغے ہیں وہ نون تاکید کے ساتھ ہیں. پہلے 2 صیغوں میں نون تاکید ثقیلہ ہے، اور کیونکہ وہ شدہ کے ساتھ ہے، تشدید کے ساتھ ہے. اور دوسرے 2 صیغوں میں نون تاکید خفیفہ ہے کیونکہ وہ سکون کے ساتھ ہے. اس کے بعد کے صیغے جو با میں ہیں یا پھر بائیں جانب ہیں وہ جمع مؤنث کے صیغے ہیں، وہ جمع مؤنث کے صیغے ہیں جن کے ساتھ نون فعل مضارع کے صیغے، ہم یہ کہیں تو زیادہ آسان ہے کہ فعل مضارع کے صیغے ہیں جن کے ساتھ نون نسوہ لگا ہے، بات زیادہ آسان ہو جائے گی، یعنی سمجھنا بھی آسان ہو جائے گا. جیسے یستمع یہ فعل مضارع ہے، یستمعنا نون نسوہ کے ساتھ ہے. اسی طرح یذهب یہ فعل مضارع ہے، یذهبنا نون نسوہ کے ساتھ، نون نسوہ اس کے ساتھ لگی ہے. اسی طرح تستریح، تسترحنا نون نسوہ لگا ہے. ترحم اس کے ساتھ ترحمنا نون نسوہ لگا ہوا ہے. یہ 4 صیغے ایسے ہیں جس میں فعل مضارع کے ساتھ نون نسوہ لگا ہوا ہے. اور یہ ان صیغوں پر آپ غور کیجئے تو آپ محسوس کریں گے کہ یہ مبنی ہے، مورب نہیں ہے. اس لیے کہ فعل مضارع یہ مورب ہے، افعال میں فعل مضارع مورب ہے، یعنی اس کی اعرابی حالت بدلتی رہتی ہے. جیسے کہ یفعلو ہے، اگر اس کے اوپر لن لگے گا تو لن یفعلا کہیں گے، اور اس پر لم لگے گا تو لم یفعل کہیں گے. یفعلو یہ فعل مضارع کے آخر کو رفع کے ساتھ ہم کہہ رہے ہیں، اور لن یفعلا یہ فعل مضارع کے آخر کو نصب دے رہا ہے، اور لم یفعل یہ فعل مضارع کے آخر کو سکون دے رہا ہے. تو فعل مضارع مورب ہے، لیکن فعل مضارع کے 2 صیغے ایسے ہیں جو کہ مبنی ہیں. فعل مضارع کے 2 صیغے مبنی ہیں، ایک وہ جو نون تاکید ثقیلہ کے ساتھ ہو، اور دوسرا وہ جو نون تاکید خفیفہ کے ساتھ ہو. یہاں آپ غور کیجئے لاستمع، استمع یہ فعل مضارع ہے، لیکن اس کے تو لاستمعن جب نون تاکید لگا تو لاستمعن نہیں کہیں گے، ہم لاستمعن کہیں گے. تو اس کا مطلب یہ کہ یہ فتح کے ساتھ مبنی ہوتا ہے. فعل مضارع جب نون تاکید کے ساتھ متصل ہوتا ہے تو وہ فتح کے ساتھ مبنی ہوتا ہے. اسی طرح لیذهبن وہ حقیقت میں یذهبو ہے، لیکن جب وہ نون تاکید کے ساتھ مل گیا تو لیذهبن ہو گیا کیونکہ وہ فتح کے ساتھ مبنی ہوتا ہے. اسی طرح تستریح یہ جب ہم تستریحن کو ہم تستریحن نہیں کہے، جبکہ وہ تستریح ہے حقیقت میں رفع کے ساتھ، کیونکہ اس پر کوئی نصب یا جزم والا حرف نہیں لگا. تو ایسی صورت میں اس کو تستریحن نہیں کہیں گے بلکہ تستریحن کہیں گے. کیوں؟ کیونکہ وہ
نون تاکید خفیفہ اس کے ساتھ متصل ہے. اسی طرح الا ترحمن بھی ہے. اور یہاں بھی آپ دیکھیے الطالبات یستمعن النصیحہ، یستمع یہ حقیقت میں جو ہے مرفوع ہونا چاہیے کیونکہ کوئی جزم اور نصب کے ادات نہیں لگے ہیں، لیکن ہم کہتے ہیں یستمعن یستمعن یستمعون، یستمعون نہیں کہتے، یستمعن سکون کے ساتھ. تو اس کا مطلب یہ کہ فعل مضارع میں جب نون نسوہ لگا ہو تو وہ سکون کے ساتھ مبنی ہوتا ہے. اسی طرح آپ دیکھیے یذہب، یذہبنا، تسترحنا، ترحمنا. تو اس سے جو بات معلوم ہوتی ہے وہ یہ کہ فعل مضارع یہ معرب ہیں لیکن دو حالتوں میں وہ مبنی ہوتے ہیں. پہلی حالت یہ کہ ان کے ساتھ نون تاکید ثقیلہ یا خفیفہ متصل ہو تو ایسی صورت میں وہ فتح پر مبنی ہوتے ہیں، اور دوسری صورت یہ کہ ان کے ساتھ نون النسوہ لگی ہو تو ایسی صورت میں وہ سکون کے ساتھ مبنی ہوتے ہیں، سکون کے ساتھ مبنی ہوتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے فرمایا والمطلقات یتربصن، یتربصن، یتربصو نہیں، یتربص بصنا. اسی طرح لا یحل لہن ان یکتمن، دیکھیے ان لگا ہوا ہے تو یکتمو ہونا چاہیے لیکن یکتم، یکتم کیوں؟ نون نسوہ متصل ہے اس کے ساتھ، اس لیے وہ پہلے مضارع مبنی ہے سکون کے ساتھ. اسی طرح دیکھیے کلا لینبذن فی الحطمہ، کلا لینبذو، لینبذو ہونا چاہیے کیونکہ وہ فعل مضارع مرفوع ہوتا ہے لیکن اس کے ساتھ چونکہ نون تاکید ثقیلہ لگا ہے اسی طرح اس لیے اس کو کہا گیا کلا لینبذن، کلا لینبذن. تو اب قاعدہ پڑھیے یبنى الفعل المضارع على الفتح، فعل مضارع فتح پر مبنی ہوتا ہے اذا اتصلت به نون التوکید، جب نون توکید اس کے ساتھ متصل ہو، ویبنى على السکون، اور وہ سکون پر مبنی ہوتا ہے اذا اتصلت به نون النسوۃ، جب نون النسوہ اس کے ساتھ متصل ہو، ويعرب فيما عدا ذلك، ان حالتوں کے علاوہ دوسری حالتوں میں وہ معرب ہوتا ہے. سبق بالکل ہی آسان ہے اور بالکل ہی واضح ہے. کوئی بتا دے فعل مضارع کے مبنی ہونے کے احوال کیا ہیں؟ جب نون خفیفہ تاکیدی اور دوسرا ثقیلہ تاکیدی آتے ہیں تو جو فعل مضارع ہے وہ منصوب ہوتا ہے، اور جب نون نسوہ آتا ہے تو وہ جزم آتا ہے اس کے اوپر تو وہ مجزوم ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے، قاعدے کا ترجمہ کیجیے. میں کرتی ہوں، میں کروں جی. فعل مضارع مبنی ہوتا ہے فتح کے ساتھ جبکہ وہ متصل ہو نون توکید کے ساتھ، اور مبنی علی السکون ہوتا ہے جبکہ اس کے ساتھ نون نسوہ ملا ہوا ہو، اور ان دونوں کے علاوہ اعداد جو ہیں وہ معرب ہوتے ہیں. ان دونوں کے علاوہ اعداد معرب ہوتے ہیں. نہیں، فیما ادا کے معنی ہے علاوہ، اس کے علاوہ وہ جی ان دونوں کے علاوہ، جی ٹھیک ہے، ان دونوں کے علاوہ اعداد معرب. ہاں اس کے علاوہ جتنی بھی حالتیں ہوں گی فعل مضارع کی وہ معرب ہی کی ہیں. فعل مضارع صرف ان دونوں حالتوں میں مبنی ہوتا ہے، باقی جتنی بھی حالتیں ہیں وہ اس کے معرب ہی ہوتا ہے اس میں، کیونکہ فعل مضارع معربات میں سے ہیں. ٹھیک ہے، یہ ادا کا جو ہے میں نے اعداد لکھا ہے تو اعداد نہیں ہے یہ؟ نہیں، فیما ادا یہ ایک ساتھ ہے جو اچھا اس کے علاوہ ہے. فیما اس ادا کے جو علاوہ، جی جی ہاں جی فیما جی ادا ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے، جزاک اللہ. جیسے مثالیں دے چکے ہیں وہ لا استمعن النصیحۃ، لا پھر لا تستریحن یا سعید. لا استمعن النصیحۃ یہاں فعل مضارع مبنی علی الفتح ہے کیونکہ وہ توکید نون توکید ثقیلہ کے ساتھ ملا ہے. الا تستریحن یا سعید اس میں فعل مضارع مبنی ہے فتح پر اس لیے کہ وہ نون تاکید خفیفہ کے ساتھ ملا ہے. الطالبات یستمعن النصیحۃ یہاں فعل مضارع مبنی ہے سکون پر اس لیے کہ وہ نون النسوہ کے ساتھ ملا ہے. یہ اس کا قاعدہ ہوا. اب اس کی تمارین کی طرف آگے بڑھیے. تمارین میں یہ جو تمرین ہے اس کو مرد حضرات حل کریں گے، یہ جو تمرین ہے اس کو طلبہ حل کریں گے.
عین فی العبارات الآتیۃ الافعال المضارعۃ المعربۃ، آنے والی عبارتوں میں افعال مضارع معرب کو متعین کیجیے، تعین کیجیے آنے والی عبارتوں میں فعل مضارع معرب کی. ثم المبنیہ علی الفتح وعلی السکون، پھر ان فعل مضارع کی جو کہ مبنی علی الفتح ہو اور مبنی علی السکون ہو. واذکروا السبب فی ذلک، اور اس کا سبب بھی بیان کیجیے. تو آنے والی جو عبارت ہے اس میں دیکھیے کہ فعل مضارع کہاں معرب ہے اور کہاں مبنی ہے، ان کو بیان کیجیے. کنت اود ان ازور اليوم دار الکتب و دار الآثار. کنت اود، میں چاہتا تھا کہ آج زیارت کروں دار الکتب کی اور دار الآثار یعنی میوزیم کی. ولیکن لم اجد وقتا کافیا، لیکن میں کافی وقت نہیں پایا. فزرت دار الکتب، میں نے دار الکتب کی زیارت کی. وسأذهب الى دار الآثار غدا، اور میں دار الآثار کل جاؤں گا. تو آپ کے سامنے میں ترجمہ کر چکا ہوں. اب بتائیے کہ اس میں فعل مضارع کہاں کہاں ہے اور مبنی کہاں ہے، معرب کہاں ہے. طلبہ اپنے مائک کھولیے اور بتا کر اس کے پھر بند کیجیے. کوئی بھی بتا سکتے ہیں نام کی تخصیص کے بغیر. اس میں جو ایک کنت اودو، یہ ایک فعل مضارع ہے متکلم کا. فعل مضارع ہے بالکل، کیونکہ نہ تو نون النسوہ اس کے ساتھ ہے اور نہ ہی نون توکید اس کے ساتھ ہے. جی ہاں. اس کے بعد لم اجد، اس سے پہلے ازورا بھی ہے. جی ازورا، جی ان ازورا، ان ازورا وہ بھی فعل مضارع معرب ہے. جی ہاں، مبنی ہونے کی کوئی علامت اس میں نہیں ہے. جی ہاں. اس کے بعد آپ نے کیا کہا؟ اجد بھی ہے. اجد ہے کیونکہ اس کے ساتھ اس کے مبنی ہونے کی کوئی وجہ نہیں ہے. اس کے بعد زرتو بھی یہ ہے نا، مضارع ہے. زرتو فعل ماضی ہے. ماضی ہے. ماضی متکلم. اذهب، اذهب یہ فعل مضارع ہے. اس کی علامت یہ کہ اس پر سین لگا ہے اور پھر یہ معرب ہے، اس لیے کہ اس کے مبنی ہونے کا کوئی سبب نہیں ہے. لا تکثرن معاتبۃ الصدیق، اپنے دوست پر زیادہ عتاب مت کرو، دوست پر کثرت کے ساتھ عتاب مت کرو. ولا یزہدنک فیہ ذنب صغیر، اور تم پر اثر نہ ڈالے اس کے معاملے میں کوئی چھوٹی سی غلطی. یحیط بہ حمید افعالہ، جو اس کے اچھے افعال کو گھیر لیتی ہو. یعنی اس کی کوئی چھوٹی سی غلطی کی وجہ سے اس کے جو کئی خوبیاں ہیں یا کئی اس کی بھلائیاں ہیں اس کو تم نظر انداز کر دو. ایسا نہیں ہونا چاہیے. تم پر کوئی اس کی چھوٹی غلطی اثر نہ ڈالے جو اس کے تمام اچھے افعال کو گھیر لیتی ہو. ہاں، تو اب اس جملے میں بتائیے کہ فعل مضارع کہاں ہے اور معرب ہے یا مبنی ہے. یہ لا تکثرن یہ بھی فعل مضارع ہے. لا تکثرن یہ فعل مضارع ہے کیونکہ وہ نون توکید کے ساتھ ملا ہوا ہے. جی. یزہدنک یہ بھی فعل مضارع ہے. ولا یزہدنک یہ بھی فعل مضارع ہے. کیوں؟ اس میں بھی تاکید کا معنی پایا جاتا ہے تو وہ مبنی ہے. جی. یحیط یہ بھی فعل مضارع ہے. اور مبنی ہے یا معرب ہے؟ معرب ہے. معرب ہے. ٹھیک ہے. البنات ینافسن الغلمان فی کثیر من البنات ینافسن الغلمان، لڑکیاں مقابلہ آرائی کرتی ہیں لڑکوں کی، فی کثیر من الاعمال بہت سے کاموں میں. وقد یفقنہم
اور بعض اوقات ان سے فوقیت بھی اختیار کر لیتی ہیں، بعض اوقات ان سے آگے بھی بڑھ جاتی ہیں. دیکھیے جنس رجال اور جنس ہم جب کہتے ہیں کہ مرد عورتوں سے افضل ہیں تو یہ جنس کے اعتبار سے ہے، یعنی مردوں کی جو جنس ہے وہ عورتوں کی جنس سے افضل ہے، افراد کے اعتبار سے نہیں ہے. اگر افراد کے اعتبار سے دیکھیں گے تو عورتیں ایسی بھی ہیں جو مردوں پر فوقیت رکھتی ہے. جیسے کہ ام المومنین عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا ہیں، کئی صحابہ علم کے سلسلے میں ان سے رجوع کرتے تھے. دوسری کئی خوبی میں ہو سکتا ہے، یعنی ہو سکتا ہے کہ وہ فوقیت علم کے اعتبار سے ہو، فوقیت دوسرے اعتبار سے ہو. جب حکم جو ہے وہ جنس کے اعتبار سے ہے، لیکن افراد ایک ایک الگ الگ فرد کے اعتبار سے یہ حکم نہیں ہے، کیونکہ عورتوں میں وہ بھی ہیں جو مردوں سے فوقیت رکھتی ہیں. تو اب یہاں دیکھیے کہ کہاں کہاں فعل مضارع ہیں اور وہ مبنی ہے یا معرب. ینافسن، یہ ہاں، البنات ینافسنا، ینافسن، ینافسنا یہ فعل مضارع ہے، مبنی ہے. کیوں؟ نون النسوہ اس میں، اس کے ساتھ لگا ہے. اس کے بعد پھر یہ یفقنہم، وقد یفقنہم، یہ کیا ہے؟ یہ معرب ہے، معرب ہے، معرب ہے. معرب نہیں ہے کیونکہ یفقنا اس کے ساتھ لگا ہوا ہے، نون نسوہ لگا ہوا، یہ مبنی ہوا. مبنی. اس کے بعد دوسری تمرین ہے اور یہ طالبات حل کریں گی. ضع الافعال المضارعة الآتیة فی جمل مفیدۃ، آنے والے افعال مضارع جملے مفیدہ میں استعمال کیجیے. بحیث تکون مرۃ معربۃ، اس طرح کہ ایک دفعہ وہ معرب ہو، ومرۃ مبنیۃ علی الفتح، ایک دفعہ وہ فتح پر مبنی ہو، ومرۃ مبنیۃ علی السکون، اور ایک دفعہ وہ سکون پر مبنی ہو. یہ الفاظ ہیں آپ کے پاس، یہ الفاظ کو آپ اس طرح استعمال کیجئے کہ ایک دفعہ وہ مبنی ہو، ایک دفعہ معرب ہو. یعنی تین، ہر لفظ سے آپ کو تین جملے بنانے ہیں. ایک جملہ اس کو معرب استعمال کرتے ہوئے، دوسرا جملہ اس کو مبنی علی الفتح استعمال کرتے ہوئے، اور تیسرا جملہ اس کو مبنی علی السکون استعمال کرتے ہوئے. جیسے یطبخ وہ پکاتا ہے یا پکائے گا، یہذب وہ تہذیب سکھاتا ہے یا سکھائے گا، ینظف وہ صاف کرتا ہے یا صاف کرے گا، یداعب وہ کھیل کود کرتا ہے یا کرے گا، یتلطف وہ نرمی کے ساتھ معاملہ کرتا ہے، یسلو وہ سوال کرتا ہے یا کرے گا. اس کو جو ہے آپ تین جملے بنائیے ہر ایک لفظ سے، ایک معرب اور دوسرے مبنی علی الفتح اور تیسرا مبنی علی السکون. یطبخ محمد الطعام، یطبخ محمد الطعام. ٹھیک ہے، یہ معرب ہے یا مبنی ہے؟ معرب. معرب ہوگا، ٹھیک ہے. اس کے بعد مبنی علی الفتح، الامہات لا یطبخن الامہات، الامہات لیطبخن الامہات، ضرور پکائیں گی مائیں. تو یہ کیا ہے؟ یہ مبنی علی الفتح، مبنی علی الفتح ہے، اس لیے کہ وہ نون توکید ثقیلہ کے ساتھ ملا ہے. اس کے بعد مبنی علی السکون، الامہات یطبخن الطعام. ٹھیک ہے، ٹھیک ہے ماشاء اللہ. اس کے بعد جو ہے یہذب، الاستاذ یحذب طلابہ، طلابہ، الاستاذ یہذب طلابہ. ٹھیک ہے، جملہ صحیح ہے، یہاں معرب استعمال ہوا ہے. الاستاذ لیحذبن طلابہ، استاذ لیحذبن یحذبن،
युहज़्ज़िबन्ना شیخ نہیں رہے گا اس کے ساتھ کہ اس کو کرنا ہی چاہیے. جی کیا کہا آپ نے؟ کہ وہ جب اس کے ساتھ کہ ان کو کرنا چاہیے لی نہیں آئے گا لیحذبنا. لی جو ہے اگر آپ لگائیں گے تو وہ فعل امر ہو جائے گا. لام امر لگا رہے ہیں آپ اس کے ساتھ. لا لگا سکتے ہیں آپ. لا یحذب ہم جو مثال ہمیں اوپر پڑھ چکے ہیں دیکھیے لا لگا سکتے ہیں لیکن لی مت لگائیے. لی کسرہ کے ساتھ ہوگا تو وہ فعل امر ہو وہ پھر لام امر ہو جائے گا. آپ نارمل تاکید کا لام لگائیے کیونکہ نون تاکید کے ساتھ جو ہے لام تاکید بھی لگتا ہے اور اس میں آپ پہلے فعل لائیے وہ زیادہ بہتر ہے. فعل پہلے لائیے اس کے بعد جو ہے پھر جملہ بنائیے. فعل پہلے لائیے. تو یحذبن الاستاذ لا یحذبن لا یحذبن الاستاذ طالبہ طالبہ لا یحذبن الاستاذ الطالبہ. لا یحذبن الاستاذ طالبہ. اس کے بعد اور مبنی معلم آپ کو مبنی پر سکون جملہ بنانا ہے. تو شیخ وہ پھر نون نسواں کے ساتھ آئے گا نا؟ ہاں بالکل. یحذبنا معلمات تو یحذبنا ہاں یحذبنا. اس کے بعد الطالبات ہاں المعلمات یحذبن الطالبات. ٹھیک ہے صحیح ہے. اس کے بعد ينظف البنات بیتهن معرب ينظف بولیں گے وہاں. لا ينظف الطلاب مدرستهم. ينظف الطلاب مدرستهم. ٹھیک ہے. لا ينظفن الاولاد بیتهم. صحیح ہے. اس کے بعد لا ينظفن لا ينظفن الطالبات ينظفن مدرستهن. الطالبات ينظفن مدرستهن. ٹھیک ہے. جملے صحیح ہیں بالکل. اس کے بعد یداعب معنی ہنسی مذاق کرنا. کھیل کود ہنسی مذاق. الولد یداعب کثیرا. الولد یداعب اصل میں یداعب کیا ہے؟ داعبا یداعب یہ جس باب سے ہے اس میں دوسرے کے ساتھ کرنا ہے. ایک دوسرے کے ساتھ کرنا ہے. کسی اور کا یداعب ابو کے معنی میں نہیں ہے. بینہم آئے گا اس کے ساتھ نہیں. یداعب اب جیسے کہ الرجل یداعب ولدہ یعنی آدمی کھیل کود یا ہنسی مذاق کر رہا ہے اپنے بیٹے کے ساتھ. یا پھر الزوج یداعب امرأتہ. تو اس میں جو ہے یہ دوسرے کا ذکر آنا ضروری ہے. تو الولد یداعب مع زمیلہ ماں کی ضرورت نہیں ہے. الولد یداعب زمیلہ. ٹھیک ہے. یداعب زمیلہ. اور پھر اس کے بعد لی یداعبن الابو الاولاد. کیا ہے؟ لا یداعبن الابو الاولاد. باپ کو اپنے بچوں کے ساتھ ہنسی مذاق
لَيُدَاعِبَنَّ الْأَبُ أَوْلَادَهُ، صحیح ہے. ٹھیک. لَيُدَاعِبَنَّ الْأَبُ أَوْلَادَهُ یا لَيُدَاعِبَنَّ الْوَالِدُ أَوْلَادَهُ. جی جی. اور ال الامہات یداعبن نہیں، پورے نسوہ لگانا ہے. یداعبن ہاں یداعبن بنات البناتی الامہات یداعبن بناتہن بناتہن. جی یا اولادہن. جی ٹھیک ہے، اولادہن. اس تمرین کو مکمل کر لیجئے. تو 2 تمرین آج ہم لوگ کیے ہیں، اس تمرین کو مکمل کیجئے انشاءاللہ. اب اس کے بعد تمرین نمبر 3 دیکھیے. کون 3 جمل فی کل جملۃ منہا فعل مضارع معرب. 3 جملے بنائیے، 3 جملے بنائیے، اس میں سے ہر جملے میں فعل مضارع معرب ہو، فعل مضارع معرب اس میں استعمال ہوا ہو. بہت ہی آسان ہے کیونکہ آپ لوگ فعل مضارع کی تمارین تو کئی بار کر چکے ہیں. تو بنائیے 3 جملے جس میں فعل مضارع معرب ہو. معرب کا مطلب یہ ہے کہ جو مبنی نہیں ہے. فعل مضارع ہے ہی معرب، دونوں صورتوں میں، صرف 2 صورتوں میں مبنی ہے. آپ کوئی ایسا صیغہ لائیے جس میں نون توکید نہ ہو اور نون نسوہ نہ ہو، تو وہ فعل مضارع معرب ہے. اس سے کوئی بھی جملہ بنا سکتے ہیں. ٹھیک ہے، آغاز کریں گے انشاءاللہ طلبہ سے. طلبہ اس تمرین کو حل کریں کہ کوئی بھی 3 جملے بتا دے جو فعل مضارع معرب سے ہوں. فعل مضارع معرب آپ واحد مذکر کا صیغہ لائیے. یفعل، ینصر، یطیع، یجلس، یاکل، ینصر. کسی بھی جملے سے آپ کسی بھی اس سے بنائیے، یا پھر تثنیہ کا صیغہ لائیے. الولد یاکل التفاح. التفاح. ٹھیک ہے، یاکل الولد التفاح یا الولد یاکل التفاح. ٹھیک ہے، ایک جملہ ہو گیا. بارک اللہ فیک. اس کے بعد یلعب الولد جی، الکرة. یلعب الولد الکرة. ٹھیک ہے، اس کے بعد یقرأ التلمیذ الدرس. یقرأ التلمیذ الدرس. صحیح جملہ ہے. بارک اللہ فیکم. اس کے بعد ہے دیکھیے، کون 3 جمل فی کل جملۃ منہا فعل مضارع مبنی علی الفتح. 3 جملے لائیے جس میں سے ہر جملے میں فعل مضارع مبنی علی الفتح ہو، یعنی آپ کو نون توکید لانا پڑے گا، چاہے ثقیلہ ہو یا خفیفہ ہو. مبنی علی الفتح نا. ہاں، تو اس طرح کا جملہ بنائیے. یہ طالبات اس تمرین کو حل کریں گی. جی، 3 جملے جی فعل مضارع مبنی علی الفتح ہو، نون توکید ثقیلہ کے ساتھ آپ جملے کو بنائیے. لأدرسن الامتحان. لأدرسن. لأدرسن. جی ہاں، صحیح ہے. لأدرسن الامتحان. لأدرسن للامتحان، امتحان کے لیے میں ضرور محنت کروں گا یا پڑھوں گا. ٹھیک ہے. لتعلمن أن الجاهل عدو نفسه. لتعلمن أن الجاهل عدو نفسه. تھوڑا سا اور سوچیے اس جملے کو. لتأكلن الطعام. لتأكلن الطعام، تم کھانا ضرور کھاؤ گے. ٹھیک ہے، جملہ صحیح ہے. اس کے بعد ليعلبن الطلاب كرة القدم. ليلعبن الطلاب كرة القدم. طلبہ فٹ بال ضرور کھیلیں گے. ٹھیک ہے، بارک اللہ فیکم. اس کے بعد ہے کون 3 جمل فی کل جملۃ منہا فعل مضارع معرب. خواتین میں سے ہی، طالبات میں سے اس تمرین کو حل کیجئے. کوئی دوسری طالبہ فعل مضارع کے 3 جملے جس میں فعل مضارع مبنی علی السکون ہو،
तो इसका मतलब ये कि इसमें क्या लाएंगे, नून नुस्वा। नून निस्वा लाएंगे। जी हाँ, बनाइए। आप चाहें तो ये सबक के शुरू में जो हमारी तमरीन है उसकी मिसाल को अपने सामने रख सकते हैं ताकि आपको आसान हो जाए। अत्तालिबातु यस्तमिअना नसीहा, यस्तमिअना यस्तमिअना, अन्निसाउ यज़हबना यज़हबना, अला तस्तरिहना या फतयातु, अला तरहमना हादल मिस्कीना। शेख तो अगर इस इस किताब इसको सामने रख कर बनाएं। इस किताब के अंदर कुछ वो दी हुई है मिसालें, वो बताऊं? हाँ बताइए। अल मुमिनातु युतईना रब्बहुन्ना। हाँ, युतिअना, अल मुमिनातु युतिअना फेल मुजारे है जो नून निस्वा के साथ मिला हुआ है, तो वो मबनी अला सुकून है, युतिअना। ठीक है, उसके बाद अत्तालिबातु युस्तमिअना लिश्शरही। यस्तमिअना लिश्शरही, ठीक है, बिल्कुल सही है। अल उसके बाद मुमिनातु यामुरना बिल मारूफी। हाँ, अल मुमिनातु यामुरना बिल मारूफ फेल मुजारे नून निस्वा के साथ मुत्तसिल है, इसलिए वो मबनी अला सुकून है। सही है जुमले। तो इसके बाद है देखिए तमरीनात आम्मतुन फी बिनाइल अफ़ाली इन इत्तिसालिहा बिनून निस्बती व नूनी तौकीद। आम तमरीनात हैं फेरे मुजारे के मबनी होने की हालतों में जब वो नून निस्वा से मुत्तसिल हों, या फिर ये कि वो नून तौकीद से मुत्तसिल हों। कहते हैं अय्यिन फिल इबारातिल आतियती अल अफ़आल अल मुत्तसिलता बिनून तौकीदी वशकुल अवाखिरहा। आने वाली इबारतों में वो अफ़ाले जो नून निस्वा से मुत्तसिल हों उनको मुतय्यन कीजिए और उनके आखिर का एराब लगाइए। जैसे तक़रउल बनातु, उसके बाद जुमला आप बनाइए जो नून निस्वा से मुत्तसिल है। इसको जो है तालिबाती हल कीजिए। इसको पहला जुमला पढ़िए, सिर्फ आपको पढ़ना है। इबारत है, उसमें आपको ये मुतय्यन करना है कि वो कौन सा लफ्ज है जो नून निस्वा से मुत्तसिल है, और फिर उसको जो है उसकी हरकत को जाहिर कीजिए। तक़रउल बनात तक़रउल बनातु, तक़रउल बनातु व तलअबना। हाँ, तक़रउल बनातु व यलअबना। यलअबना वो खेलती हैं। ठीक है। अच्छा, तो ये तलअब उसके बाद दुरुस्त नहीं होगा? ये वो है ना, जमा का सिगा है। तलअबु तलबानी तलबूना, तलअबु तलबानी यलअबना। अच्छा, हमने इसको करेक्ट भी करना। जी नहीं, हमारी किताब में यलअब नहीं है। हाँ जी जी। ठीक है। उसके बाद दूसरा जुमला कोई और पढ़िए। अन्निसाउ अन्निसाउ यअमलनल वाजिबा लिल वतनी। हाँ, यहाँ पहले ही से एराब लगा हुआ है, तो कहाँ है वो लफ्ज जो हमको मतलूब है? यअमलना। या अमलना। कोई और पढ़िए उसके बाद का जुमला। तजब्नल दहकल कसीरा तजन्नबन्ना, तजन्नबन्ना दहका। तजन्नबन्नल दहका अल कसीरा या फतयातु। हाँ, तजन्नबन्ना हमने पढ़ा तो वो नून तौकीद सखीला हो गया। हमको जो है नून तौकीद सखीला नहीं बनाना है, तो फिर आप इसको नून निस्वा के हिसाब से पढ़िए। हमको इस तमरीन में बताया गया कि नून निस्वा लगाएंगे, तो उसके हिसाब से पढ़िए पहले लफ्ज को। तो ये जब या लगा देंगे इसी तरह? नहीं, जुमला तो वैसे ही है, बस एराब बदलना पड़ेगा आपको। तजन्नबना, नबना तजन्नबना, तो वो नून निस्वा के साथ तजन्नबना। ठीक है, तजन्नबना 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 तजन्नबना। ठीक है, यानी बा को सुकून दे देंगे। तजन्नबना दहकल कसीरा या फतयातु। जी, उसके बाद का जुमला कसीरुम मिनन निसाई यश्तगिलना बित्तिब्बी। कहाँ है यहाँ जुमला? यश्तगिलना। माशाअल्लाह। उसके बाद
لبست البنات ثيابهن وخرجن جی ہاں، یہاں کہاں ہے؟ خرجن خرجنا. اس کے بعد افهمن الدرس يا تلميذات یہاں کہاں ہے؟ افهمن اس کے بعد نثني على الفتيات اللاتي حفظن دروسهن یہاں کہاں ہے بولا؟ حفظن حفیظنا. ٹھیک ہے، اس کے بعد کے جو جملے ہیں آپ لوگ اس کو ٹھیک کر لیجئے، آپ لوگ اس کو حل کر لیجئے، کیونکہ ہم لوگ تقریباً اس تمرین کو آپ کو اس ہفتے میں حل کر لیجئے، بلکہ 2 ہفتے آپ کے پاس ملتے ہیں ان تمارین کو حل کرنے کے لیے، آخری تک تمرین نمبر 7 تک اس کو کر آپ بھیج دیجئے واٹس ایپ پر، کیونکہ اس کے بعد پھر اگلے سبق میں ہم لوگ جائیں گے. تقریباً 3 ہفتے اسی سبق پر ہمارے نکل چکے ہیں، تو اس کو آپ لوگ کر لیجئے انشاءاللہ، پھر آگے بڑھیں گے ہم لوگ. یہاں ہماری کلاس ختم ہوتی ہے. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک.